آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، یہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1 یا 2 دن بعد اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جلوس نکالیں گے اور دنیا والوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جلوس نکالے جائیں گے، جشن منائے جائیں گے اور ریلیاں نکلیں گی اور پٹاخے پھوڑے جائیں گے، قوالیاں لگائی جائیں گی، نعتیہ اشعار پڑھے جائیں گے، غرض ہے کہ بہت کچھ ہوگا اور یہ سب نبی کے نام پر ہوگا۔ اور نعرے ایسے لگیں گے جس میں ایک نعرہ ہوگا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے مسلمان بھائیوں، ہم نے اسلام کو کہاں تک سمجھا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی، غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہم لوگوں نے آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا۔ محبت کے نام پر ہر وہ چیز ہم کرنے لگے جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا معنی، محبت کا مفہوم بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ میں ناظرین اکرام آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، آپ کا رہن سہن، آپ کا عادات و اطوار، آپ کا طور طریق کیسا تھا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بازو میں رکھ دی جاتی ہے اور ایسی نازیبا حرکتیں کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اوٹ پٹانگ بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل جس کو دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اوٹ پٹانگ بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی ولادت باسعادت کا جشن نکالے ہیں، جشن منائے ہیں، جلوس نکالے ہیں؟ کیا آپ کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جو صحابہ کرام آپ پر ہر طریقے سے قربان تھے، اپنی جانوں کو، مالوں کو انہوں نے قربان کیا، کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یا میلاد انہوں نے منائی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا میں زندہ رہے اور 23 سال میں 23 مرتبہ ماہ ربیع الاول آیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال میں مدینہ میں کوئی جلوس نکالا، ولادت کے نام پہ کوئی جشن منایا؟ اچھا، اس کے بعد خلفائے راشدین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاہنے والے خلفاء تھے۔ آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کا ایک زمانہ گزرا ہے 50 سال کے قریب تک، کیا انہوں نے جو ہے میلاد منائی؟ اس کے بعد ائمہ دین کا دور آیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں اماموں سے بھی کیا آپ ثابت کر سکتے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے اولیاء اکرام آئے اور اسی طریقے سے محدثین آئے، مفسرین، کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں منائی۔ اچھا، دوسرا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، بعض روایت میں 9 ربیع الاول آتا ہے، بعض روایت میں 10 ربیع الاول آتا ہے، بعض روایت میں 12 ربیع الاول آتا ہے۔
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تاریخ ثابت کیجئے، اس پر اتفاق کیجئے کہ کس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، دوسرے ہم ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ خود حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن اللہ نے آپ کو نبی بنایا، سوموار کے دن وہ جو دن آئے گا جس دن جو ہے میری وفات ہوگی، اور آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھا ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ خود حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن اللہ نے آپ کو نبی بنایا، سوموار کے دن وہ جو دن آئے گا جس دن جو ہے میری وفات ہوگی، اور آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھا ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، جس کو آج سے 15-20 سال پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، اب اس کو میلاد کہا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میرا سوال محبت کرنے والوں سے، میرا سوال وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان سے یہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ان کا جشن منایا جائے؟ کیا آئین یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے؟ ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کہ ہمارے گھر میں اگر کس دن ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے، کیا وہ دن کو ہم جشن منائیں گے؟ ہرگز نہیں منائیں گے۔ اس لیے خدا را اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عقیدہ لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قوالی لگائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لائٹنگ لگائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جشن منائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو جھنڈے لے کر لہراتے گھومیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب چیزیں دکھاوا ہے، یہ سب جو ہے سیاسی اسٹینڈ ہے۔ اس سے رجوع کرو، اس سے لوٹ آؤ، اور حقیقی معنوں میں قرآن پڑھو، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں واضح ہو جائیں گی۔ سچا مسلمان وہی ہے جو سچی باتوں کو مانتا ہے، سچا مسلمان وہی ہے جو سچی محبت کرتا ہے۔ حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، ہر وہ چیز کو انہوں نے اپنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر آپ کے اسوے کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔